پاکستان فوج جو ہے وہ ایگریکلچر کرے گی، مولیاں اگائے گی، سرکیسٹک. بھائی جب ملک کی سوورینٹی انڈر تھریٹ ہے نا، تو پھر سوورینٹی کے جو ملک کو جنہوں نے سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، انہوں نے پھر اس سوورینٹی کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ان کو شہر کی جو آباد زمینیں ہیں، جو سونا اگلنے والی ہیں، ان میں آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. اور غیر آباد میں یہ نہیں کہہ رہا غیر آباد کو آباد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادھر کی ایگرو اکنامک اینڈ انوائرمنٹل اسٹڈی تو کر لو. ڈیزرٹ کی اپنی ایگرو اکانومی ہے، ڈیزرٹ کی ایگرو اکانومی ویٹ نہیں ہے. آپ ایک انڈسٹری ملت ٹریکٹر کو بچانے کے لیے آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. موٹر ویز، ہائی ویز، ان کی گرین بیلٹس لے لینا تو ملینز آف ایکڑز ہیں، ان کو تو آباد کرا لیں. پچھلے 75 سالوں میں سے جو ہے انہیں میں سے ایک سال ہے جس میں کچھ کراپس نے تھوڑا سا بہتر کر لیا، کچھ کراپس نے برا کر لیا. کہیں پہ کسان بےچارا تھوڑا سا خوش ہو گیا، کہیں پہ کسان بےچارا روتا پیٹتا رہا. تو وہ یہ سارا سیناریو جو ہے نا، اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. سمرائز یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی ایگریکلچر پالیسی میکنگ پہ ہے. ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ایک ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایسے لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کا اس ملک کی زراعت کی حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ جب تک آپ اس ملک کے فارمر جو کہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے، آج تک کیا کبھی آپ نے اس سے پوچھا جا کے کہ ہاں بھائی چوہدری صاحب کیا حال ہے آپ کا، ہم پالیسی بنا رہے ہیں کیسی ہونی چاہیے، ہم یہ کرنے لگے. لیکن کیونکہ ہماری پالیسیز ڈونر ڈریون ہوتی ہیں، وہ پیٹریوٹک نیشنلسٹک نہیں ہوتی. ہمیں ضرورت ہے پیٹریوٹک نیشنلسٹک پالیسی میکنگ with indigenous solutions and simplified solutions, easily adoptable solutions. یہ ہمارا پرابلم ہے. دوسرا ہمارا سب سے بڑا پرابلم، ایک تو پالیسی، ابھی ہمیں پالیسی ریویو کی ضرورت ہے، ایک نئی پالیسی لانے کی ضرورت ہے which is simplified based on very few pages policy framework. اتنے جو وہ ہے نا، اتنے کتابیں لکھ کے جو ہم بیٹھتے ہیں، فلانا سب کلاس فلانی سب کلاس، یعنی کہ اس کو، اور وہ اس زبان میں آپ لکھتے ہیں جو اس ملک کی ایگریکلچر لینگویج ہی نہیں ہے، اور وہ لکھ کے پھر آپ رکھ دیتے ہیں اور خود بھی نہیں پڑھتے. جو اس کے کرتے دھرتے ہیں وہ بھی نہیں اس کو کبھی پڑھیں گے، اور وہ بن کے بس اسٹیمپ ہو کے رکھی جائے گی دکھانے کے لیے کہ یہ جی ہم نے پالیسی بنائی. تو اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو وہ سب سے بڑی آپ کی بیک بون کو ڈیمیجنگ چیز آپ کی اپنی ایگریکلچر پالیسیز ہے. ایک تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ییلڈ گیپ ہے نا دنیا کے ساتھ، وہ ییلڈ گیپ کو ریکور کرنا ہے وتھ ایفیشینٹ فارم مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. اب آپ جب کسی پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں گے کہ جو پڑھے لکھے جن کے پاس ڈگری ہیں اس معاملے میں اور جو اس پالیسی میکنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو بنائیں گے کہ جی گندم میں ہم 10ویں نمبر پہ ہیں، فلانے پہ ہم 8ویں نمبر پہ ہیں. یہ ہے. میں اب آرگیومنٹ کرتے ہی میں کہتا ہوں اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں نا، یہ نمبرز ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ پاکستان میں گندم تک کا تو کال پڑا ہوتا ہے، شوگر پہ آپ رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فالٹ کہیں نہ کہیں سسٹم میں ہے. اور اس کی ایک اور مثال دوں، آپ کی 3 بڑی مین کراپس ہیں، ویٹ، شوگر کین اینڈ رائس. شوگر کین اور ویٹ کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، ہمیشہ آپ روتے رہتے ہیں. رائس کو آج تک ریگولیٹ نہیں کیا، اوپن مارکیٹ کے اوپر آپ نے چھوڑا ہوا ہے. رائس کی آج تک قلت بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے؟ رائس ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا سال نہیں کہ ایکسپورٹ نہ ہوا ہو. فورن ایکسچینج تو فرق سمجھ میں آ گیا نا. جہاں پہ آپ کا سسٹم گھسا وہاں پہ بیڑا غرق. تو یہ سسٹم کو بدلنے کے بغیر یہ باتیں کرتے رہے، بیک بون ہے، یہ ہے، فلانی فصل آ گئی، ڈنگڑی آ گئی، بمپر کراپ ہو گئی. ہر سال گندم آتی ہے، بمپر کراپ کے نعرے لگتے ہیں اور آٹے کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور اخیر گندم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے منافقت کی انتہا. میرے خیال میں یہ سمری ہے
ساری اس ایگریکلچر سسٹم کی. باقی تبدیلیاں لانی ہے, پالیسی لائیں, پالیسی کے اندر آپ ریویو کریں اور نیشنلسٹک اپروچ رکھیں. ڈونر ڈریون وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ لوکل ڈریون ہونی چاہیے, فارمر فرینڈلی ہونی چاہیے. اور اب فارمر کے حالات ذرا دیکھیں, فارمر کو کھاد نہیں مل رہی, ایک شناختی کارڈ پہ ایک بوری کھاد دیتے ہیں, دوسری کو لینے جاتے ہیں اس کو بلیک میں ملتی ہے. آپ کے جو وہ ہیں پیسٹیسائڈز وہ سارے کے سارے ایڈلٹریٹڈ ہیں, ملاوٹ زدہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسان کو کھاد نہیں ملے گی, ان پٹ نہیں ملے گا, پوری اس کو تو آپ اس سے آؤٹ پٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کا سال ہا سال پرانا لٹیرے پن کے اوپر بیسڈ آپ کا سپلائی چین جو آپ کے آڑتیوں پہ ہے. آڑتی از دا ون ہو ڈیسائڈز دا مارکیٹ. وہ ایک سال قیمت بڑھا دیتا ہے, دوسرے سال گرا دیتا ہے. جب گراتے ہیں کسان کہتے ہیں یار میں نے یہ فصل ہی نہیں لگانی. ٹماٹر کیوں ہوتا ہے؟ جب ٹماٹر آپ زیادہ پیدا کرتے ہیں تو بیچارہ کسان مرتا ہے کیونکہ آڑتی اس کو قیمت نہیں دیتا. تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے ویلیو ایڈڈ سپلائی چینز کریٹ کرنے کی. دنیا بدل گئی ہے, ماڈرن ہے, 2023 ہے. ویئر آر وی لیونگ 1940s اینڈ 1800. یہ تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو سپلائی چینز آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, ویلیو ایڈڈ سپلائی چینز. دین وی کنسیڈر اونلی 5 crops. آپ کوئی گورنمنٹ کی, کسی کی, منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کی, کسی کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ویٹ, رائس, شوگر کین, کاٹن, میز, یہ 5 چیزوں کی بات ہوگی. آپ نے اپنی ایگرو اکانومی ان 5 مین کراپس کے اراؤنڈ ڈیولپ کی ہوئی ہے. Whereas there are hundreds of crops and every crop is an industry. ہر کراپ ایک انڈسٹری ہے, ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن کیا کی؟ ہم نے تو گندم میں ویلیو ایڈیشن کوئی نہیں کی. وہی آٹا, وہی فلور ملز یا میدا بناتے ہیں یا آٹا بنا لیتے ہیں, شوگر فری آٹا, اتنی ویلیو ایڈڈ ہے اس میں. رائس میں ویلیو ایڈیشن ہے. I mean there is so much value addition required in main crops as well as introduction of the new crops. Value cash high cash value crops جو کہ export foreign exchange earner ہو, ان کا انٹروڈکشن. تیسری سب سے بڑا مسئلہ, ہماری کسی قسم کی کوئی بھی پالیسی جب ہم لیتے ہیں اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آج کل آپ کو ایک دورہ پڑا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نے اس ملک کی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم چولستان کے ڈیزرٹس کو بھی جا کے نا تو پلین کر کے وہاں پہ گندم اگا رہے ہیں. شہر کی جو آباد زمینیں ہیں جو سونا اگلنے والی ہیں ان میں آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, اور غیر آباد میں یہ نہیں کہہ رہا غیر آباد کو آباد نہیں ہونا چاہیے, لیکن ادھر کی ایگرو اکنامک اینڈ انوائرمنٹل اسٹڈی تو کر لو. ڈیزرٹ کی اپنی ایگرو اکانومی ہے, ڈیزرٹ کی ایگرو اکانومی ویٹ نہیں ہے. کبھی یہاں پہ کسی نے اس ملک میں آج تک ایگرو اکنامک زونز کی کوئی اسٹڈی کی ہے؟ کوئی ایگرو اکنامک کلسٹرز بنائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ویدر کے اوپر بیسڈ ہے, وہ بھی اب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, وہ بھی اور ہو گیا, پرانے ہو گئے, وہ بھی ریوزٹ ان کو چاہیے. فارمر کو بتانا چاہیے کہ بھئی آج تمہاری یہاں کی دنیا یہاں جا رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز اب ویدر اسٹیشنز ہیں جو فارمرز کو بتاتے ہیں کہ ویدر کیا ہوگا. اب زمانہ وہ ہے کہ لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور اوکاڑے میں 1 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہ ہے کلائمیٹ چینج, تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. R&D ہے کوئی نہیں, دیر از نو R&D. بچے بےچارے یونیورسٹیوں میں بھرے پڑے جو ایگریکلچر پڑھ رہے ہیں, ان کو کتابیں پڑھاتے جا رہے ہیں, پریکٹیکل نالج ان کا آن گراؤنڈ ہے نہیں ہے بیچاروں کا. چیک کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا. یہ اسی طریقے سے ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ فارم لینڈ ہونی ضروری ہے جہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹس کرے. یہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایک سائنٹسٹ ڈرتا ہے کہ یار میرا اگر ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا تو میری ACR پہ لکھا جائے گا کہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوا ہے اور اس نے 2 لاکھ روپے برباد کر دیے, میری پروموشن رک جائے گی.
R&D वहां होती है जब आप दिल से खौफ निकाल के करते हैं, बिकॉज रिसर्च इज द नेम ऑफ फेलियर्स. आप फेलियर्स करेंगे तो सक्सेसफुल फार्मूलाज इवॉल्व होंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो कहां से आएंगे. तो ये हमारे बड़े बेसिक किस्म के मसाइल हैं. इन मसाइल को एड्रेस किए बगैर ये करना चाहिए गंदम लगाओ, गंदम का रेट ऊपर कर दो, ये सुपरफिशियल चीजें हैं. आप मुझे बताएं, इतने सालों में इस मुल्क की इंडस्ट्री ने कहाँ पे, इस मुल्क की जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कितने बिल उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पास किए, कितनी डिबेट हुई है. आज तक कोई डिबेट सुनी है एग्रीकल्चर पे होते हुए? ये आपका मीडिया ने बताया आज तक अभी एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डिबेट, कोई बात करता है? मुझे तो कोई करता नजर नहीं आता. और हालात अब आपके ये हो चुके हैं कि आपकी पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी इज अंडर थ्रेट टोटल. उसकी रीजन ये है, अब आपको फतह करने के लिए, खुदा ना करे, इस मुल्क को कोई बम गोलों की जरूरत नहीं है. फूड इज इन शॉर्ट. 24 करोड़ खाने वाला कहां से फीड करेंगे? दालें आप 90% इंपोर्ट करते हैं, 80 to 90%. कहां से आती है? कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. अभी जो यूक्रेन वॉर के बाद 2 बड़े वीट प्रोड्यूसर्स वॉर में चले गए, उसके बाद वहां पे जो रास्ते में होती सारे ये हो रहा है, इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है. आपको पता है कि ये अब दाल वहां से आते हुए यहाँ आएगी तो अगले साल किस भाव बिकेगी? किसी को ख्याल है? किसी ने डिबेट की? कोई इसके ऊपर वॉइस रेज कर रहा है? किसी ने वोट मांगने के लिए इस बात को किया? और कोई पूछ रहा है उनसे, वोट लेने वालों से, कि यार तुम ये तो बताओ कि हमें खिलाओगे कहां से? तो ये आपकी सॉवरेनिटी. अब आपको चाहे दोस्त मुल्क हो या दुश्मन मुल्क हो, जब आपको भूख लगी है ना मेरे बच्चे, और वो आपको खाना चाहिए, उस वक्त आपसे कुछ भी मैं मनवा सकता हूं. कि ये हैं टर्म्स, लेना है. तो यहाँ पे जिस दिन 24 करोड़ है, ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है, और वो भी बरकत खत्म होती जा रही है विद एवरी कमिंग डे. आप इतना प्रोड्यूस करते हैं, बरकत नहीं है, फिर भी आप मांग रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को गौर करने का है, सोल्यूशन लाने का है, रियलाइजेशन का है. हमारी पॉलिटिकल जितने लोग हैं विद माफी के साथ, तमाम जमात, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता. अगर कोई जो आपको अदवार अगर रिसर्च करे, स्टडी, तो आपको कोई दौर नजर आएंगे, तो वो दौर वो पीपल्स पार्टी के होंगे, वो थोड़े से किसान फ्रेंडली हैं, तो वो कोई अच्छी चीज कर जाते हैं हर बार एक दो. लेकिन वो काफी नहीं है. लेकिन किसी दूसरे को नहीं है. इंडस्ट्री लगा लो. अभी अगले दिनों में एक बहुत बड़े लीडर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम सब्सिडी, वो क्या होती है ये, वो क्या देते हैं, एमनेस्टी देंगे. कोई नहीं पूछेंगे पैसा कहां से आया, कहेंगे इंडस्ट्री लगाओ. यार साहब लोग, और सारी जिंदगी एमनेस्टी दे दे के चोर उठाट के को पता चल गया है कि लूटो, 10 साल एमनेस्टी आ जाएगी. कभी चलो ये एमनेस्टी देनी है तो एग्रीकल्चर वालों भी दे दो ना. अगर कहते हो बैकबोन है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, तो उस बैकबोन के लिए भी क्यों एमनेस्टी दे दो. कभी हम एमनेस्टी दे रहे हैं, लेकिन लगाओगे एग्रीकल्चर में. हमें स्टील मिलो चाहिए कि हमें खुराक चाहिए? खुराक डिपेंडेंट है हम. हमारी सॉवरेनिटी अंडर सीरियस थ्रेट राइट नाउ. हम फूड सेल्फ सफिशिएंट नेशन नहीं है, ना ही हम एग्रो बेस्ड हैं. और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ हम कहते हैं हम एग्रो बेस्ड. कितों एग्रो बेस्ड हो यार. एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने लगा दी कॉटन के ऊपर, और छलांगे मारते फिरते हो एग्रो बेस्ड. वेजिटेबल ऑयल की इंडस्ट्री, आप सारा ऑयल इंपोर्ट करते हो, पाम ऑयल. कहां से एग्रो बेस्ड हो? दालें इंपोर्ट करते हो, चने इंपोर्ट करते हो, स्पाइसेस इंपोर्ट करते हो, अदरक इंपोर्ट करते हो, लहसुन इंपोर्ट करते हो. प्याज भी करना पड़ता है. वो भी प्याज पहले आप इधर से क्रॉस द बॉर्डर सस्ता ले, और नहीं वो हिंदू प्याज को दुबई ले जाना है, वहां से कलमा पढ़ाते हैं, फिर पाकिस्तान लेके आते हैं. मुनाफिकत की हद को देखें. ये तो आपने वो टॉपिक है कि मेरा तो दिल जलता है इस पे बात करते हो कि हम कर क्या रहे हैं. मुझे तो अपने बच्चों पे तरस आता है कि ये बच्चे खाएंगे कहां से.
آنے والے سالوں میں جس طرح گلوبل فوڈ کرائسس کریٹ ہو رہا ہے, اٹس ناٹ ہمارا, دنیا بھر میں ایسے, لیکن دنیا نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا. دیکھیں بہت آٹے میں نمک برابر استعمال ہوئی, لیکن جہاں جہاں ہوئی اور جو کر رہا ہے ریزلٹس اس کے بہت اچھے ہیں. اور اب بات دو لیولز کی ہے, ایک ہے ویری ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکنیک. میرے خیال میں ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمیں بیسک جو افورڈیبل ٹیکنالوجیز ہے نا, ان کی ضرورت ہے پہلے انٹروڈیوس کروانے کی. مینجمنٹ جو ہے نا فارم کی, رائٹ یوزیج آف واٹر فار ایگزامپل, اس کی ضرورت ہے ہمیں کروانے کی. ہمیں ضرورت ہے تو پیسٹیسائڈ کنٹرول استعمال کرنے کی پالیسی کی ضرورت ہے. اور ہماری ایک میں اور بات بتاتا جب آپ کو, ویسٹ لینڈز کو استعمال میں لانے کی ہے. ڈیزرٹ کو برباد کیے بغیر اگر آپ پاکستان ریلویز, موٹر ویز, ہائی ویز, ان کی گرین بیلٹس لے لینا تو ملینز آف ایکڑز ہیں, ان کو تو آباد کرا لیں, کوڑا پھینک دیتے ہیں وہاں پہ. 2024 میں بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چائنا از ویری رائٹلی اینڈ ویری اگریسولی پاکستان میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں آئے ہیں, کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کچھ سیکٹرز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ایز این انڈسٹریل. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے فارمر کے لیے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کے ساتھ گرو کریں اور اپنی کوالٹی, اپنی پروڈکٹیوٹی کو اوپر لے کے جائیں. سو دس از ون ویزیبل اپرچونٹی جو سامنے نظر آ رہی ہے. دوسری اپرچونٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ, میں کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی, ایگریکلچر میں 20 سال ہو کے چلا گیا, ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں, جو باہر سے پڑھ کے لڑکے آ رہے ہیں اور وہ زمینداروں کے بیٹے تھے, وہ ماڈرنائز اور پروگریسو فارمنگ کر رہے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں جو اس علاقے میں ایک پروگریسو فارمنگ نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ ضرورت ہے اگین فیسیلیٹیشن بائی دا گورنمنٹس. آپ ایک انڈسٹری ملت ٹریکٹر کو بچانے کے لیے آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 60 سال 1960 کی ٹیکنالوجی کا ٹریکٹر آج تک بنا کے آپ دے رہے ہیں, مہنگا ترین. امپورٹ پہ آپ نے 28% ڈیوٹی لگائی گی. کھولے امپورٹ, سستا ٹریکٹر ملک میں آنے دے. گاڑیاں منگوا رہے ہو یار, ایس یو ویز اینڈ لینڈ کروزر, یہ ساری امپورٹ کر کے گاڑی سڑک پہ دیکھا کیا حال ہے. تو یہاں پہ جو جس کو آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہو, ریڑھ کی ہڈی کے لیے آپ کی ریڑھ کے اندر درد نکل آتی ہے کوئی چیز کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو اب یہ جو پروگریسو ہے, اپرچونٹیز بڑی ہیں, اپرچونٹیز ہیں. جیسے میں نے کہا, I told you کہ چائنیز are working on agriculture very rightly, بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھانے کا. ونس اگر یہ کامیاب ہوں گے تو دوسرے جو ممالک ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں, وہ بھی آئیں گے پاکستان میں کام کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ, بٹ وہ ابھی ویٹ اینڈ سی پہ ہیں. حکومت بدلے یا آئے, لیکن وہ پالیسیز اپنی جگہ انٹیکٹ چلنی چاہیے. اوتھ میں شامل کریں, اوتھ میں نیشنل اسمبلی کی, کہ میں اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا, اس پالیسی کو آگے بڑھاؤں گا پچھلی حکومت کے کیے ہوئے کاموں کو, اپنی اکنامک ایگریکلچر پالیسیز. اگر ایک نے 3 سال بعد آنا ہے, 3 سال بعد اس نے آ کے اس کی ردی کی ٹوکری, پھر وہ نئے سرے سے ایک ایکسپیریمنٹ شروع ہو جائے, تو آپ کہاں پہنچے گا؟ کبھی ساری زندگی نہیں کہیں پہنچ سکتے اس طرح. تو یہ 2024 کو میں بڑا ایک آپٹیمسٹیکلی دیکھ رہا ہوں. اور دوسری ایک اس میں جو اچھی چیز ہوئی ہے, دیٹ از دا انوالومنٹ آف دا پاکستان آرمی. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے کرنٹ, انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, جو گرین انیشیٹو ہے, اس کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. دے آر آلسو ورکنگ آن پالیسیز, اسی چیز کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ بہت اچھا ہے اس ملک کے لیے. تو بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, اور آئی ایم پازیٹیو کہ 2024 از گوئنگ ٹو بی دا ایئر جہاں پہ انشاءاللہ پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ اس کا ایگریکلچر جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور اگر اسی طریقے سے پاکستان, اور لوگ کرٹیکل ہوتے ہیں, لو جی اب پاکستان فوج جو ہے وہ
ایگریکلچر کرے گی, مولیاں اگائے گی, سرکیسٹک. بھائی جب ملک کی سوورینٹی انڈر تھریٹ ہے نا, تو پھر سوورینٹی کے جو ملک کو جنہوں نے سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے, انہوں نے پھر اس سوورینٹی کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ان کو, اور وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے take the Pakistan Army initiative and role as a positive. They are here to help us out.